بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کے ابتدائی 3 برس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ ابتدائی 3 برس تک دعوت و تبلیغ اس سطح پر ہوئی کہ صرف اپنے قریب ترین لوگ ہی اس دعوت کے مخاطب رہے ہیں۔ لفظ خفیہ کا استعمال کرنا تو درست نہیں ہوگا، خفیہ بات وہاں کوئی نہیں تھی، البتہ ڈنکی کی چوٹ پہ بھی نہ تھی، اعلیٰ اعلان نہ تھی، ذاتی تعلقات کی بنیاد پر دعوت اندر ہی اندر پھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین دوست، جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہی زیر ترتیب اور زیر کفالت چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے غلام حضرت زید بن حارث ایمان لائے۔ یہ 4 افراد سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان چاروں میں ولید کا تعین بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں بڑی عمدہ مطابقت پیدا کی گئی کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ آزادات اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ یہ 4 حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین کمائی ہیں اور ان میں سب سے قیمتی کمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معاشرے میں ان کو بلند مقام حاصل تھا۔ ان کی سچائی، امانت و دیانت، نیکی و وراثت بازی، خلق خدائی میں سے ہمدردی اور وسعت قلب سب مسلم تھی۔ پھر یہ کہ وہ معاشرے میں اپنے متمول فرد تھے اور سب سے بڑھ کر یہ اس وقت جو اس قبیلے کی حکومت تھی، اس میں انتہائی نازک ذمہ داری ان کے سپرد تھی، یعنی دیت، خون بہا کی رقم کا تعین اور قتل کے مقدمات کا فیصلہ کرنا۔ یہ منصب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا۔ جب وہ ایمان لائے تو وہ ایک فرد نہیں، ایک امت تھے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان ابراہیم کان امہ۔ چنانچہ عشرہ مبشرہ میں 6 حضرات وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے۔ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر فاتح ایران، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں یہ وہ چوٹی کے صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی سطح پر بالکل فطری طریقہ اختیار کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دعوت طعام کا اہتمام کرو اور بنی ہاشم کو بلاؤ۔ چنانچہ بنی ہاشم کو جمع کر کے کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعوت پیش کرنا چاہی تو ادھم مچ گیا۔ کسی نے بات نہ سنی، آخر چرچا تو ہو چکا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہمیں کس لیے جمع کیا گیا ہے، لہٰذا شور مچا دیا گیا اور بات سنی ہی نہ گئی۔ اس طرح اولین کوشش ناکام ہو گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میری گفتگو میں ناکامی کا لفظ بار بار آئے گا، اس سے کوئی مغالطہ نہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش ناکام نہیں ہوتی۔ نبی کے نقش و قدم پر چلنے والے کسی انسان کی کوشش بھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے اس کا اجر خدا کے ہاں محفوظ ہے، لیکن ایک ہے کہ دنیا میں کوشش کے نتائج نکلنا۔ کامیابی کا یہ جو تصور ہے، اس کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ناکامی کا سامنا ہوا، چنانچہ دوبارہ کوشش کی گئی، پھر کھانا کھلایا گیا۔ اس بار ذرا سا موقع مل گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعوت پیش کی، لیکن پورا مجمع گمسم رہا۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو پہلے سے ہی اپنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ مجھے
اشوب چشم بھی ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس پر پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ چلے ہیں عالمی انقلاب برپا کرنے، اور یہ ہے کہ ان کے ساتھی اس طرح دونوں دعوتوں کا نتیجہ سفر رہا۔ واقعہ معراج کی حقیقت و اہمیت۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے ہمیں یہ معین کرنا ہوگا کہ اس واقعے کے ہم تک پہنچنے کے سورسز کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی زمن میں مرجع اول اور اولین بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر 2 مقامات پر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں نہ کسی اشارے کنائے ضمیرہ ایمان کا اندازہ ہے اور نہ کوئی ابہام و ایام ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ زمین ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا حصہ آسمانی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس واقعے کے دونوں حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، جو 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اس زمینی سفر کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول گرد و پیش کو ہم نے مبارک بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشانیوں میں کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ تبارک و تعالی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، نوٹ فرما لیں کہ اس سورہ مبارک کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، بلکہ عرب الممالک میں قرآن مجید طبع ہوتے ہوئے ان میں سے سورۃ الاسراء کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سفر مبارک کو جو ان کا آسمانی حصہ ہے، اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع خود قرآن پاک سے ملتی ہے، جو ہمارے لیے مرجع اول ہے۔ اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے، چونکہ اس واقعے کی بنیاد صرف احادیث میں ہی مبنی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی بصراحت اس کا ذکر ہے، لہٰذا اس کا انکار کفر ہوگا، اگرچہ تو جی ہے، اور تعویل کے اعتبارات سے الفاظ قرآنی میں جس حد تک گنجائش ہو، اس حد تک اگر کوئی اختلافات ہو تو اسے کفر نہیں سمجھا جائے گا۔ اس واقعے کے ضمن میں ہمارے لیے مرجع ثانی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے دین کے یہ 2 بنیادی ماخذ ہیں، قرآن و حدیث۔ انہی کو اصطلاحاً کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معروف بات ہے کہ احادیث میں درجہ بندی ہے۔ سند کے اعتبار سے قوی ترین احادیث وہ ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔ ان میں سے بھی وہ احادیث جو ان دونوں میں موجود ہوں، یعنی جن کی صحت پر دونوں کے امام متفق ہو گئے ہوں، اور وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اس وضاحت کے بعد یہ بات جان لیجئے کہ اگرچہ ایسی احادیث کی تعداد کثیر ہے جن میں مختلف تفاصیل مذکور ہیں، تاہم نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کم از کم 28 صحابہ اکرام سے یہ واقعہ مروی ہے، چونکہ ایک ہی روایت کئی بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے۔ اس اعتبار سے روایات کی تعداد تو 28 سے بڑھ جائیں گی، لیکن اس صحابہ کی
تعداد 28 ہے جن سے واقعہ معراج کا ذکر تفصیلاً یا اجمالاً مروی ہے۔ پھر ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی احادیث سے ایک طبقے سے تعلق رکھتی ہے جن کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش بہت ہی کم رہ جاتی ہے، بلکہ صحیح تر بات یہ ہوگی کہ معدوم کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اس متفق علیہ حدیث میں جو تفاصیل آئی ہیں انہیں ہمیں من ماننا ہوگا۔ سفر معراج کی غرض و غایت۔ اس تمہید کے بعد پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے۔ آیا کہ کوئی منفرد واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، یا نبی اور رسالت کے مطابق مستقل معلومات میں سے ایک معاملہ ہے کہ اور مختلف انبیاء و رسل کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا؟ اگر پیش آیا ہے تو اس میں جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا ہے یا کیفیت کا؟ یہ بات جان لیجئے کہ مکاشفات اور مشاہبات تو نبوت کا جزء لانفیک ہے۔ غزوہ احد کے بعد کے 2 سال کے عرصے میں تشویش اور خوف کی حالت رہی، جو غزوہ خندق کے موقع پر اپنے نقطہ عروج کلائمیکس کو پہنچی۔ رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا، پھر شوال میں معرکہ احد پیش آیا، ذی-قعدہ میں یعنی 2 سال اور 1 ماہ بعد قریش اور دیگر قبائل میں جن میں یہود بھی شامل تھے متحد ہو کر مدینہ میں حملہ آور ہوئے۔ عرب میں اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا لشکر جمع نہیں ہوا تھا۔ 12,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے جمع ہو گیا۔ جنوب سے قریش آ گئے، مشرقی جانب سے کئی قبائل آ گئے جن میں بنو فرازہ اور بنو غطفان بھی تھے، جو نجد کے علاقے کے بڑے جنگجو اور خونخوار قبیلے تھے۔ شمال سے وہ یہودی قبائل حملہ آور ہو گئے جو خیبر میں آباد تھے۔ اس طرح ان قبائل نے مدینہ کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کا نقشہ سورہ احزاب میں کھینچا گیا ہے۔ اس سورہ مبارک میں غزوہ احزاب کا ذکر پورے 2 رکوع میں پھیلا ہوا ہے۔ مدینہ پر یلغار کا نقشہ۔ کفار و مشرکین کی ہمہ جہت یلغار اور کمزور ایمان والوں اور منافقین کے خوف و بے اطمینانی کا نقشہ سورہ احزاب میں بائیں الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم۔ یاد کرو جب لشکر آ گئے تھے تم پر، تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی، چونکہ مدینہ سے مشرق کی طرف اونچائی ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس علاقہ کو نجد کہتے ہیں، جس کے معنی ہے اونچائی والا علاقہ۔ لہٰذا جو مشرق سے آئے ان کے لیے من فوقکم کے الفاظ آئے، اور مغربی ساحل طرف ڈھلان اور اترائی ہے۔ قریش اور ان کے حلیف مغربی یعنی نیچائی سے اتار کے راستے سے آئے، لہٰذا ان کے لیے وَمِنْ أَسْلَفَ مِنْكُمْ فرمایا گیا۔ مزید برآں مدینہ کی شمال مغرب کی جانب سے یہودی قبائل جمع ہو کر آ گئے تھے۔ اس کٹھن موقع پر منافقین اور کمزور ایمان والوں کی کیفیت اسی آیت کے لیے میں آگے الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اور یاد کرو جب آنکھیں وحشت و حیرت پھرنے لگیں اور خوف و ہراس سے دلوں کا یہ حال تھا کہ گویا گلوں میں اٹکے ہیں، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے۔ یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے امتحان پر غزوہ احزاب کی صورت میں اپنے نقطہ عروج پر پہنچایا گیا۔ راکم کی رائے ہے کہ ذاتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے سخت دن یوم طوائف گزرا ہے۔
اور مسلمانوں پر بے حیثیت جماعت سب سے سخت اور شدید ایام غزوہ عذاب کے گزرے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر 300 افراد تو بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے۔ اب غزوہ عذاب تک ان کی تعداد اتنی ہو گئی، واللہ عالم۔ بہرحال قرآن مجید میں سے اندازہ ہوتا ہے کہ غزوہ عذاب کے موقع پر ان کے معتبر تعداد موجود تھی۔ ان کے دل ہمارے محور کے مطابق بلیوں اچھل رہے تھے اور ان کے ہر طرف موت نظر آ رہی تھی اور بظاہر احوال بچنے کی کوئی شکل سامنے نہیں تھی۔ جب بھی غزوہ عذاب کا ذکر کرتا ہوں تو جناب نعیم صدیقی کا یہ شعر ساختہ یاد آ جاتا ہے: اے آندھیوں سنبھل کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم نے۔ ہدایت کا ایک چراغ تھا جو مدینہ میں روشن تھا، اور اس کے بجائے بجھانے کے لیے اتنی بڑی بڑی آندھیاں آ رہی تھیں کہ علمان و حفیظ منافقین کی کیفیت امتحان یقیناً شدید تھا۔ نتیجتاً منافقین کے دلوں میں جو خبث، نجاست اور گندگی تھی، اور اس ابتلا و آزمائش کو دیکھ کر ان کی زبانوں پر آ گئی، جس کا ذکر قرآن حکیم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب کہنے لگے کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سب فریب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو دھوکہ دے کر مروا دیا گیا، ہم سے تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسرا کی سلطنتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، جبکہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں، ہمارے باغات حملہ آوروں نے اجاڑ دیے، چاروں طرف سے محاصرہ، اندر کوئی چیز نہیں ہے، فاقوں پر فاقے آ رہے ہیں، غضب کی سردی نے الگ زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ منافقین کی یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے دلوں سے اچھل کر زبانوں پر آ گئی تھیں۔ ان باتوں کا تذکرہ سیرت النبی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام اور کتب احادیث میں ملتا ہے۔ اہل ایمان کی کیفیات۔ ادھر مومنین صادقین کی کیفیت کیا تھی؟ ملاحظہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ الرَّسُولُ۔ اور حقیقی مومنین کا اس وقت حال یہ تھا کہ جب انہوں نے دشمنوں کے لشکر کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ یہی تو وہ بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی۔ یہ کون سا وعدہ ہے جس طرف یہ صادق القول مومنین اشارہ کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش و امتحان اور ابتلا کے وعدوں کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً سورۃ العنکبوت کی آیت جس کا ترجمہ ہے: کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم البتہ تم کو خوف و خطر اور بھوک اور مال و جان اور فصلوں کی تباہی میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لیں گے۔ جو ان حالات میں صبر کریں گے تو ان کو اے نبی بشارت دے دیجئے۔ چنانچہ غزوہ عذاب کے مصائب کو دیکھ کر مومنین و صادقین کے ذہن میں ان کی پیشگی
تنبیہات کی طرح منتقل ہو گئی اور ان کی زبانوں پر فی الفور آ گیا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔